نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ مل کے صلوات بھیجیں بلند آواز۔ عجب شان کا انسان نظر آتا ہے، خدا سلامت رکھے۔ عجب شان کا انسان نظر آتا ہے، ایک نمائندہ رحمان نظر آتا ہے۔ عجب شان کا انسان نظر آتا ہے، ایک نمائندہ رحمان نظر آتا ہے۔ دیکھتا ہے جو کوئی سر منبر حیدر کو بولتا ہوا قرآن نظر آتا۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ بڑے قدردان میزبان ہوں، میں حقیر جامعۃ الحسین سخی سرور سے بڑا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، اور جوادی صاحب کا اصرار تھا، اس لیے کہ جامعۃ الحسین کے بانی اور مؤسس بھی جوادی صاحب قبلہ ہیں، مصباح الحسین کے مؤسس بھی جوادی صاحب ہیں، اور نہیں معلوم اس جیسے کتنا ادارے مزید بنائیں گے۔ خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مدرسہ مصباح الحسین کے بانی حاجی صاحب کو پروردگار اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مل کے بلند آواز سے درود بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام على اول العدد والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیبی و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على امیر المؤمنین ولی المتقین قبلة المؤمنین السید العجل والجلیل المطہر الامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم الطوبى والسقر اخی الرسول والزوج البتول وسیف اللہ المسلول صاحب المفاخر والمناقب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب ونقطة دائرة المطالب ومطلوب كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب آنی سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب۔ ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین۔ سرنامہ کلام میں ایک آیت اور ایک روایت اس لیے تلاوت کی ہے تاکہ دوست و دشمن کو پیغام دے سکوں کہ اس ملت کے مذہب کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا نبی کے فرمان پر ہے۔ سورہ والعصر کی بہت ساری تفسیریں آئی ہیں، اور محققین نے گھبرا کے نہیں سنیں گے، میرے ساتھ بولتے آئیں گے۔ محققین نے عصر کے تقریباً 28 معنی ذکر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس عصر سے مراد عصر ظہور امام ہے،
بعض کہتے ہیں عصر سے مراد عصر عاشورہ ہے، بعض کہتے ہیں عصر سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ مدینے کا شہر تھا، ممبر سجا ہوا تھا، وارث ممبر رونق افروز ممبر ہوا۔ توجہ ہے عزیزو، میرے مولا نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد فرماتے ہیں ایھا الناس، مدینہ والو، نبی کے وفادار صحابیوں، یاد رکھو یہ جو خدا نے کہا والعصر، عصر کی قسم، میرے مولا نے فرمایا ان العصر، اس عصر سے مراد ذات علی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عصر کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے، عصر کا معنی ہے نچوڑ، عصر کا معنی ہے خلاصہ، توجہ کرنا، عصر کا معنی ہے خلاصہ، عصر کا معنی ہے نچوڑ۔ جب آپ پھل نچوڑ لیتے ہیں، پھل کا جوس نکال لیتے ہیں، عرب اس کو عصیر کہتا ہے۔ عصیر کا معنی ہے نچوڑ، عصر کا معنی ہے نچوڑ، توجہ کرنا۔ جب میرے مولا نے کہا نا عصر سے مراد ذات علی ہے تو مجمع پریشان ہو گیا، کچھ خوش ہوئے، کچھ پریشان ہوئے۔ جو پریشان تھے انہوں نے فٹ سوال کیا، توجہ کرنا، کہتے ہیں یا علی کیسے ہو سکتا ہے عصر سے مراد آپ ہوں؟ اب توجہ کرنا، جو تفسیر علم لدنی کے مالک امام نے بیان کی وہ تفسیر عرض کرنے لگا ہوں، معنی نہ بھولیے۔ عصر کا معنی ہے نچوڑ، عصر کا معنی ہے خلاصہ۔ جب میرے مولا نے مجمع کی پریشانی دیکھی تو علی مولا نے بڑی نگاہ بے نیازی سے حاضرین کو دیکھا، پھر فرمایا مدینہ والو یہ بتاؤ، سنا نہیں تھا تم نے اللہ کے نبی سے جو یہ کہتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا کہ لوگوں یاد رکھو، آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد و تقوی دیکھنا ہو، یعقوب کا صبر دیکھنا ہو، یوسف کا حسن دیکھنا ہو، مصطفیٰ کا کمال دیکھنا ہو، چہرہ علی کو یا علی یا علی یا علی یا علی، چہرہ علی کو دیکھ لو، اس لیے کہ علی ہے کمالات انبیاء کا خلاصہ، علی ہے کمالات انبیاء کا خلاصہ۔ میرے مولا نے فرمایا جب اللہ کا نبی مجھے صفات انبیاء کا خلاصہ قرار دے گیا تو پھر میں کیوں نہ کہوں ان العصر یا علی یا علی، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ والعصر سے مراد ذات علی ہے۔ میرے مولا نے 3 معصوموں نے اپنی زندگی میں 3 کام کیے۔ ایک کام حیدر کرار نے میدان صفین میں، توجہ کرنا، جب دشمن نے قرآن نیزے پہ اٹھایا، اب جب قرآن نیزے پہ اٹھا میرے مولا نے اپنے لشکر کو حملے کا آرڈر دیا تو یہ بڑے دلیر اور شجاع سپاہی لڑنے والے ان کے قدم رکے، میرے مولا نے کہا بڑھو حملہ کرو، یہ رک گئے۔ علی مولا نے کہا کیوں؟ یہ کہتے ہیں آج تک تو ہم لڑتے رہے شام والوں سے، آج ہم قرآن کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ بکھر والو، علی مولا نے
ان بے وفاؤں کا یہ جملہ سن کر ایک تاریخی جملہ کہا. توجہ کرنا. میرے مولا نے کہا کیا کہتے ہو؟ یہ کہتے تھے یا علی آج تک تو ہم شام والوں کے خلاف لڑتے رہے، آج ہم قرآن کے خلاف نہیں لڑ سکتے. توجہ کرنا. میرے مولا نے فرمایا، عین روایت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، میرے مولا نے فرمایا یہ جو دیکھ رہے ہو نا کتاب نیزے پہ بلند ہے. میرے مولا کے الفاظ ہیں، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا کتاب نیزے پہ بلند ہے، دیکھو یہ کاغذ ہے اور ان پہ لگی ہوئی سیاہی ہے. قرآن یہ نہیں، قرآن میں ہوں. یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی. توجہ عزیزو، علی مولا نے کہا دیکھو قرآن میں ہوں، روح قرآن میں ہوں، جان قرآن میں ہوں، جیتا جاگتا قرآن میں ہوں، تفسیر قرآن میں ہوں. آؤ یہ کاغذ ہے ان کو نہ دیکھو، دیکھو جو میں کہتا ہوں وہ مانو. مولا نے اس سے بڑا پیغام دیا ہے. وہ مولا نے یہ کہنا چاہا کہ دنیا والوں یاد رکھنا، کبھی دشمن کی ہیلے میں نہ آنا. دشمن بعض اوقات دستانہ پہن کے آتا ہے، تم نے دستانہ نہیں دیکھنا، دستانے کے اندر والا ہاتھ دیکھنا ہے. یہ پہلا پیغام. دوسرا پیغام، میں بہت بڑا پیغام دے دیا ہے اس واقعے سے. دستانہ نہیں دیکھنا، دستانے کے اندر والا ہاتھ دیکھنا ہے. دوسرے معصوم نے، سرور کائنات نے، مدینے کا شہر تھا، اللہ کے نبی نے مسجد النبی تعمیر کرائی. تھوڑے دنوں بعد منافقین آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اجازت مرحمت فرمائیے. آمنہ کا لال، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، تقدیر الہی کا مالک نبی، جزیرت العرب کا بے تاج بادشاہ ارشاد فرماتا ہے جاؤ جا کے مسجد بنا لو. یہ آئے، انہوں نے مسجد بنائی. مسجد النبی کے ڈیزائن پہ، مسجد النبی کے نقشے کے مطابق، اتنا کھڑکیاں جتنا مسجد النبی کی تھی. جاگ رہے ہو عزیزو؟ اتنا روشن دان جتنا مسجد النبی کے تھے، اتنا مینار جتنا مسجد النبی کے تھے. منو ان مسجد النبی جیسی مسجد بنائی. ادھر یہ مکمل کر کے فارغ ہوئے، ادھر جبرائیل وحی لے کے آیا. ہائے 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 ہائے، سمجھ گئے ہو؟ میرا حبیب، انہوں نے مسجد بنائی ہے، خدا کا حکم ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اسے مدینہ کے نقشے سے مٹا دو. اور یہاں تک نہیں، مدینہ والوں سے کہو اسے اروڑی بنا دو، اس پر گند ڈالو، گندگی کا ڈھیر بنا دو. رسول نے دوسرے دن حکم دیا، مل کے درود بھیجیں بلند آواز سے. رسول نے حکم دیا، کہا مسجد کو مٹاؤ، مدینے کے نقشے پہ اس مسجد کا وجود ہی نہ رہے. رات ہوئی، صبح جب خوارج اٹھ کر آئے تو مدینے کے نقشے پہ مسجد کا وجود ہی نہیں تھا. جب سورج طلوع ہوا، خوارج نے دیکھا، منافقین نے دیکھا،
مدینہ والے یہاں گندگی ڈال رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جبرائیل کی وحی کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق بڑا پیغام دیا ہے. پیغام یہ تھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری محبت کا دم بھرنے والوں، مجھ پہ جان قربان کرنے کے نعرے لگانے والوں، یاد رکھو دینی مراکزوں کی عمارت کو نہ دیکھنا. مسجد بنا دی جائے گی، مدرسہ بنا دیا جائے گا، امام بارگاہ تعمیر کر دی جائے گی. یہ عمارت نہیں دیکھنی، اس عمارت سے آنے والا پیغام دیکھنا ہے. اگر توحید کا پیغام دیا جائے تو دین کا مرکز ہے. اگر کفر و شرک کا درس دیا جائے تو وہاں جا کے گندگی ڈالنا. اللہ کے نبی نے اپنی سیرت سے یہ پیغام دیا ہے. دو پیغام، دو معصوموں سے دو پیغام. تیسرا اور آخری پیغام سن لیجئے. تیسرا پیغام، شام کا دربار تھا. شام کا دربار، سید سجاد قید ہو کے کھچا کھچ شامیوں کا بھرا ہوا مجمع. توجہ کرنا، بس ایک جملہ سن لیں، یہ بیان کرنے کے بعد میں نے مصائب پڑھنا ہے. شام کی مسجد جامع میں شامیوں کا بھرا ہوا کھچا کھچ مجمع. مولا آئے. ایک روایت کے مطابق حاکم شام نے رسول خدا والا ممبر مدینے سے شام منگوا لیا تھا اور رسول والے ممبر پہ بیٹھ کے خطبے دیا کرتا تھا. اور یہ ممبر شام میں بڑا مقدس ممبر جانا جاتا تھا. لوگ آ کے چومتے چاٹتے تھے، منتیں نظر نیازیں دیتے تھے. بڑا مقدس ممبر اور رسول والا ممبر ہے. اور تھا بھی مقدس ممبر، رسول کا ممبر تھا. جب سید سجاد کھڑے ہوئے مجمع میں، میرے مولا کی نگاہ نانا والے ممبر پہ پڑی. حضرت نے حاضرین سے کچھ کہنا چاہا، کچھ کہنے سے پہلے میرے مولا ممبر کی طرف آئے. توجہ کرنا، مل کے درود بھیجیں بلند آواز. اللہم صلی علی محمد یا رسول اللہ یا علی. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد. میرے مولا نے جب نانا والا ممبر دیکھا تو ممبر کے قریب آئے، ممبر کو پکڑا. پہلی بات میرے مولا نے نانا کے ممبر سے کی، دیکھیے ادھر میری طرف دیکھیے. ممبر کو پکڑا، ہلایا، کہا میرے نانا کی یادگار ممبر، میرے نانا کا ممبر، تیری بڑی عظمت تھی اور اب بھی تیری بڑی عظمت ہے، لیکن اب تیری عظمت کا دار و مدار تجھ پہ بیٹھنے والے خطیب سے وابستہ ہے. اگر بیٹھنے والا خطیب خدا کا ترجمان ہے تو بڑا باعظمت ہے. اگر بیٹھنے والا خطیب خدا کا ترجمان نہیں، شیطان کا ترجمان ہے، تو میرے نانا کا ممبر تیری کوئی حیثیت نہیں. نواسہ رسول نے اس سے بڑا درس دیا ہے کہ ممبر خالی ممبر نہیں دیکھنا. مولا کے الفاظ ہیں، اذن لی یا یزید اسعد علی هذه الاعواد. میرے مولا نے کہا مجھے اجازت دو میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ بیٹھ کر خطبہ دوں. میرے مولا نے نہیں کہا مقدس ممبر. توجہ کرنا، بس مولا نے اپنی اس سیرت سے بڑا پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو،
صرف ممبر کو چومتے چاٹتے نہ رہنا. ممبر کی عظمت کا پتہ تب چلے گا جب ممبر پر بیٹھنے والا خدا کا ترجمان ہو. اگر ممبر پہ بیٹھنے والا حسینیت کا ترجمان ہے تو یہ ممبر بڑا باعظمت ہے. اگر ممبر پہ بیٹھنے والا توحید کا ترجمان ہے تو یہ ممبر بڑا باعظمت ہے. اگر ممبر پہ بیٹھنے والا توحید کا ترجمان نہ ہو، حسینیت کا ترجمان نہ ہو، تو پھر اس ممبر کو دیکھ کر غلط فہمی میں نہ رہنا. میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، ذہین لوگ اور دانا لوگ بیٹھے ہو، میں نے پورا پیغام پہنچا دیا ہے کہ ممبر کی عظمت، ممبر کی قداست، ممبر کا مقام یہ وابستہ ہے ممبر پر بیٹھنے والے سے. یہی شام، اسی شام میں میرے مولا نے خطبہ دیا. میرے مولا نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا. شام والو ذرا یہ بتاؤ آیت تطہیر پڑھی ہے تم نے؟ ہے جو قاری قرآن بیٹھے تھے کہتے ہیں قیدی ہم نے آیت تطہیر بھی پڑھی ہے. میرے مولا نے فرمایا خدا کی قسم، رب اکبر کی قسم، صاحب کسا، اصحاب کسا اور آیت تطہیر کا ایک مصداق میں ہوں. پھر کہا آیت ذوی القربا پڑھی ہے تم نے؟ کسی قاری قرآن نے کہا پڑھی ہے ہم نے. میرے مولا نے فرمایا اگر پڑھی ہے تم نے آیت ذوی القربا تو اس ذوی القربا کا ایک فرزند میں ہوں. جب لوگوں نے پہچان لیا نا فرزند رسول ہیں، میرے مولا نے پھر اپنے بابے کا مصائب پڑھا. میرے مولا نے فرمایا انا ابن المقتول بکربلا، میں اس غریب کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا. پھر میرے مولا نے فرمایا میں شام کا قیدی تنہا قیدی نہیں ہوں، میری پھوپھیاں بھی میرے ساتھ قید ہو کر آئی ہیں. رونے والوں عزادارو، جب میرے مولا نے یہ مصائب کے جملے پڑھے نا شام والوں میں، شام کے مجمع میں کوہرام برپا ہوا. تھوڑی دیر بعد یزید کا تخت لگا. یہ لعین تخت پہ بیٹھ کر ایک بندر کے ساتھ کھیل رہا تھا، شراب پی رہا تھا. بچی ہوئی شراب سے اشارتاً کہہ کر گزر جاؤں گا، بچی ہوئی شراب سے گستاخی کرتا تھا. ہاں، بچی ہوئی شراب سے گستاخی کرتا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی سے گستاخی کرتا تھا. سمجھ گئے ہو رونے والو؟ سمجھ گئے ہو رونے والو؟ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی سے گستاخی کرتا تھا. ممبر کی پہلی سیڑھی پہ خود بیٹھا تھا، اس کے قدموں کے آگے نچلی سیڑھی پہ حجت خدا کا سر پڑا تھا. قیدن بہن سامنے کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی. جب اس بے غیرت نے اپنی چھڑی سے گستاخی کی، ہاں میں صاف نہیں کہہ سکتا، جب اس بے حیا نے چھڑی سے گستاخی کی تو بہن بولی، زینب سے رہا نہیں گیا، ارفع کذیبک. سیدنا کہو بے غیرت اپنی چھڑی اٹھا لے، یہ نبی کی بوسہ گاہ ہے، اپنی چھڑی اٹھا لے، یہ نبی کی بوسہ گاہ ہے، یہ زہرا کی بوسہ گاہ ہے، اسے زہرا نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا. عزادارو رونے والو، یہی دربار تھی، اسی دربار کا منظر تھا. سیدہ کہتی ہیں ایک شامی آیا، سیدہ فاطمہ صغرا کہتی ہیں ایک شامی آیا، یزید ملعون سے آ کر کہتا ہے
کہتا ہے یزید یہ قیدن بیبیاں جو آئی ہیں ان میں سے یہ بی بی اسے مجھے فروخت کر دے، میں اسے کنیز بنا لوں گا۔ عزادارو اس کا یہ جملہ سننا تھا، بی بی نے ماتم کیا، جناب زینب کی اوٹ میں آئی، پھپھی اماں یہ شامی کیا کہتا ہے؟